السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you all? I hope you're doing well. Welcome back to my channel. Keep learning Deen and Dunya. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج میں آپ سے شیئر کروں گی سنت اور قرآن کی روشنی میں ماں باپ کی اہمیت. Without wasting our time, let's get started my topic. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن اور سنت کی روشنی میں ماں باپ کی جگہ کیا ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے، اور ہم پر کیا لازم ہے اور ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہے اپنے پیرنٹس کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں 15 ٹائمز ماں باپ کا ذکر آیا ہے. ماں باپ کا رتبہ کیا ہے، کتنا بلند رتبہ ہے کہ قرآن میں ماں باپ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ہمارے اوپر یہ احسان ہے ہمارے پیرنٹس کا کہ ہم ان کا احسان مانیں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں. خاص کر کے ہمیں اپنی ماں کا احسان مند ہونا چاہیے. اسلام میں کچھ چیزیں لازمی ہیں ہر ایک مسلمان کے اوپر کہ ہمیں بہت کائنڈ رہنا ہے، بہت نرم مزاج کا رہنا ہے، بہت رسپیکٹ کرنی ہے اور اپنے ماں باپ کی بات ماننی ہے. ہمارے پیرنٹس جب ہم بہت چھوٹے ہوتے ہیں یا پھر بڑے بھی ہوتے ہیں ہماری ضرورتوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، چاہے وہ فزیکل ہو، ایجوکیشنل ہو یا پھر سائیکلوجیکل ہو. ہر ایک چیز سے ہمارے پیرنٹس ہمارا خیال رکھتے ہیں. تو ہم نے بھی اپنے پیرنٹس کا خیال رکھنا ہے، ان کی بات ماننی ہے. اچھا، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچے یہ بولتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. اس جملے سے یہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا تھا بچپن میں، بڑے ہو کے کیا کیا نہیں کرتے ہمارے پیرنٹس. اور اگر ہم اس جملے کا احساس کریں تو کتنا دردناک ہوتا ہے. ہزاروں ٹھوکریں اور ہزاروں آنسو بہانے کے بعد ہمارے پاس کتنی عظیم ہستی، کتنی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ دیے جو ہمارا خیال رکھتے ہیں، لیکن ہم ان کی قدر نہیں کرتے. آپ اپنی زندگی میں کتنے بھی کامیاب ہو جائیں، کتنے بھی خوش ہو جائیں، لیکن ماں باپ کے بغیر آپ کی کامیابی، آپ کی خوشی، آپ کی ادھوری ہے. تو آج آپ اپنے آپ سے وعدہ کریے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کا بہت محبت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے اور اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو چومنا ہے. جب بھی آپ انہیں ملیں ان کے ہاتھوں کو چومیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری حدیث بتائی ہیں ماں باپ کو لے کے کہ ماں باپ کی کتنی اہمیت ہے اور ہمیں ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، پیار سے بولنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. تو پہلی حدیث میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بیٹے پر باپ کا کیا حق ہے. یہ حدیث فادر کے بارے میں ہے. فرمایا باپ کا نام نہ لے، مطلب بیٹے کو باپ کا نام نہیں لینا، راستہ چلنے میں اس کے آگے نہ چلے، کسی جگہ باپ کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھے اور ایسا کام نہ کرے کہ لوگ اس کی وجہ سے اس کے باپ کو گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں. مطلب کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا، کیونکہ بچہ جو بھی کوئی غلط کرتا ہے تو پیرنٹس کے اوپر آتا ہے. نیکسٹ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضا باپ کی خوشی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. مطلب باپ کا رتبہ بھی کتنا اہم ہے. نیکسٹ، حضرت علی نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرو. اگر تم ماں باپ کی خدمت کرو گے تو تمہاری اولاد بھی تمہاری خدمت کرے گی. قرآن کی ایک آیت ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے اچھے سلوک کی حقدار کون ہے، مطلب ماں باپ میں سے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تمہاری ماں. انہوں نے دوسری بار بولا، پھر انہوں نے بولا تمہاری ماں. انہوں نے پھر سے بولا تو انہوں نے بولا تمہاری ماں.
اور جب انہیں فورتھ ٹائم پوچھا تو انہوں نے بولا تمہارا باپ۔ تو آپ نے دیکھا کہ ماں کی کتنی اہمیت ہے۔ یہاں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ یہ ماں کا رتبہ اتنا بلند کیسے ہے؟ جب آپ چھوٹے ہوتے ہو وارم میں ہوتے ہو ماں کے، تو ماں کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے، اور پورے 9 مہینے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بہت ساری پرابلمس ہوتی ہے، بہت سی تو راتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ سو بھی نہیں پاتی ہے۔ تو ماں کا درجہ بہت بڑا ہے، ماں کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ نیکسٹ حدیث پہ میں آتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام کیا ہے۔ دیکھیے ایکچولی کیا ہوتا ہے نا کہ بچے جو ہوتے ہیں فادر سے تو تھوڑا ڈر ہوتا ہے، لیکن ماں جو ہوتی ہے وہ اتنی اسٹرکٹ نہیں ہوتی، تو بچے کیا کرتے ہیں کہ ماں سے تھوڑا دیکھتے نہیں ہیں، اور فرینڈلی اتنے ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں بول دیتے ہیں جو نہیں بولنا چاہیے۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی وادیوں میں چھوڑ آئے تھے، وہاں پانی نہیں تھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئیں، وہ صفا مروہ کی پہاڑی پہ گئیں پانی کی تلاش میں، تو اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، جو ایک ماں کی محبت کو اتنے خوش ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ایک حج، بتائیے کتنا بڑا جو ہم پہ فرض ہے حج، اس کا اہم رکن بنا دیا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے۔ اور آپ نے ایک بات اور سنی ہوگی کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے، دیکھا آپ نے کتنی بڑی بات ہے، ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور تمہاری دعا قبول ہو، تو پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے، والدین کے بارے میں دعا کرنی، والدین کی مغفرت کے بارے میں دعا کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے اپنی زندگی کو ایسے نہیں گزارنا، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیک اولاد اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ عز و جل اس کی نگاہ کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب لکھے گا۔ آپ نے دیکھا صرف دیکھنے پہ ہی ثواب ملا، وہ بھی کون سا؟ مقبول حج، مطلب وہ ایسا حج جو قبول ہو گیا۔ اچھا نیکسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، مطلب ان سے کچھ نہیں بولنا ہے، اگر وہ کوئی بات ایسی کر دیں جو آپ کو پسند نہیں آئے اس پہ کچھ نہیں بولنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرو۔ جب ان میں سے ایک اپنے یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکو مت، اور ان سے ہمارے مطلب پیار سے لہجے میں ادب کے ساتھ پیش آؤ، اور ان کے کندھے عاجزی اور محبت سے ان کے لیے جھاڑو نہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ ماں باپ کی دعا ہے جو آپ کو روز پڑھنی ہے اور ہر نماز میں پڑھنی ہے۔ میرے رب میرے اوپر رحم فرما، جس طرح میں چھوٹا تھا اور میرے ماں باپ نے میرے اوپر شفقت سے محبت سے میرا خیال رکھا، یا اللہ میرے ماں باپ کے اوپر بھی رحم فرما۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔